بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 22 اور غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے دونوں لشکر آمنے سامنے۔ ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، کس کتاب سے؟ اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 22، آج دوسری قسط ہے دونوں لشکر آمنے سامنے۔ پیام مرشد شیراز بھی مگر سن لے کہ ہے یہ سر نہاں خانہ ضمیر سروش، محل نور تجلی است رائے انور شاہ، جو کرب او طلبی در صفائے نیت کوش، پھرتی ہے وادیوں میں کیا دختر خوش گرام، ابر کرتی ہے عشق بازیاں سبزہ مرغزار سے جام شراب کوہ کے خم کدے سے اڑتی ہے، جام شراب کو کے خم کدے سے اڑاتی ہے، پستو بلند کر کے ملے کھیتوں کو جا پلاتی ہے، شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرع زندگی ہری۔ دونوں لشکر آمنے سامنے، یہ سب ہیڈنگ ہے غزوہ بدر کا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر کے رکھ دے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف بندی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد داس حرکت پہ تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام محصول نہ ہو جائیں، جنگ شروع نہ کی جائے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع مت کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر صدیق چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف
مشرکین کی صورت حال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلہ کی دعا کی. اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے آئے گا نقطہ صفرا نقطہ صفر اور مارکہ کا پہلا ایندھن. نقطہ صفر وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی. شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا بے حیا کر حیا ایسے انسان کا. وہ داماد نبی ہم زلف علی ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں. ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے صرف مشکل کشا رب رحمان ہے.